حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل آپ کے روبرو حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی، وکیل سید علی سیستانی دامت اللہ الوارف کے ہمراہ رمضان کے حوالے سے، فقہی مسائل کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ قبلہ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت سے سوال ہمارے ناظرین نے ہم سب کے ہمراہ بھیجے ہیں جو رمضان کے متعلق ہیں، حالانکہ کتنے اس سے پہلے ایپیسوڈز ہم لوگ جواب دے چکے ہیں۔ کچھ سوال ہمارے پاس وہ آئے ہیں جن کے جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، لیکن کچھ اہم سوال ہیں لوگوں کی نگاہ میں، ان کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ روزے کی نیت کے حوالے سے گفتگو کر چکے تھے، آپ کا مدلل ایک بیان بھی آ چکا ہے، لیکن پھر سوال آیا تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان کی اس بات کا علم ہو جائے کہ روزے کی نیت کے حوالے سے کہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور نیت کے بارے میں ایک تردد اور ایک شک لوگوں کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ نیت کیسے کرنی ہے، کس چیز کی نیت کیسی ہونی چاہیے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کیسے کریں، روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی نیت کیسے کریں، واجب قربتاً اللہ کہیں یا صرف قربتاً اللہ کہیں، مستحب قربتاً اللہ کہیں۔ یہ تمام چیزیں روزے کی نیت، روزے نہیں بلکہ تمام نیتوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے۔ تو ناظرین سے بتانا چاہیں گے کہ دیکھیے، نیت جو ہے اسلام میں بہت ڈیفیکلٹ یا سخت چیز نہیں، صحیح، جبکہ نیت سب کچھ ہے، لیکن سب سے آسان نیت ہے۔ ان لفظوں کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر، ارادے پر ہے، نیت پر ہے نا۔ یہاں یا دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ انسان کو اس کی نیت کے مقابل میں اجر دیا جائے گا۔ کیسی نیت تھی؟ صحیح، نیت خدا کے لیے تھی، نیت دکھاوے کی تھی، نیت دنیا کے مال و منال کی تھی، یا نہیں صرف قربتاً اللہ انجام دے رہا تھا۔ تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے، یعنی اتنا ہی اجر ملتا ہے جو اس کی نیت ہوا کرتی ہے۔ قیمت و کل امرئ ما نویٰ، یعنی ہر انسان کی قیمت جو اس کی نیت کے اعتبار سے ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، خالص ہے۔ لیکن نیت کرنا جو ہے عمل کے لیے، یہ کوئی بہت سخت کام نہیں۔ جب ہم کوئی عمل انجام دے رہے ہوں شریعت کے حوالے سے تو ہم نیت کر رہے ہیں تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیا کہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے بھی استخارہ کرواتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں مولانا ٹھہرے رہیے، ہم نیت کر لیں تب آپ استخارہ کریے۔ بھائی جب آپ نے حالانکہ نیت آپ کر چکے ہیں، آپ نے فون کیا ہے کہ ہمیں استخارہ کروانا ہے فلاں کام کے لیے، تو یہی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہے۔ جب آپ سے پوچھا جائے آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ جواب دے سکیں کہ ہم استخارہ کروا رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم غسل کر رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، یہی آپ کی نیت ہے۔ تو نیت کو بہت سخت لینے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی تو زبان پہ لانا منع بھی ہے، جیسے نماز احتیاط میں، نماز احتیاط میں اگر کوئی نیت زبان پہ لاتا ہے تو وہ منع ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نیت کو سخت نہ بنائیں، ہاں لیکن عمل میں نیت ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کیا کر رہے ہیں، اب ماہ رمضان کے حوالے سے دیکھ لیجئے، اذان صبح سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں آج کا روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، اس کے متعلق بھی ایک سوال آیا ہے، مثلا کہ ترک سحر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ ترک سحر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ نیت پہ بات ہوگی تو ترک سحر پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ پورے مہینے کی نیت کر سکتے ہیں کہ اس سال پورے مہینے انشاءاللہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اب ہر روز آپ اٹھ رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، اور اذان صبح سے تھوڑی دیر پہلے آپ ترک سحر کر دے رہے ہیں، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ بے شک۔ اب وہ آخری ٹائم میں کہ نیت کر لیجئے، جلدی سے نیت باندھ لیجئے، یہ کوئی ضروری نہیں، دوڑنے کی بات نہیں ہے، بس آپ کوشش کریے کہ ترک سحر اور وہ کام جو روزے میں حرام ہے ان سے آپ پرہیز کرنا اذان صبح سے، یعنی اذان صبح کے ٹائم جو 5-10 منٹ پہلے احتیاطاً کہا گیا ہے اس سے آپ اپنا شروع کر دیجیے۔ بے شک۔ یہی اچھا، آپ اس کی میں نیت ہے۔ اس اذان صبح سے اور ترک سحر میں کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ یہ بھی اکثر ہمارے بچے جو ہیں دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے کیونکہ اذان کا جو ٹائم ہے اور ترک سحر کا ٹائم ہے، حقیقت میں یہ دو احتیاط کا نتیجہ ہے۔ ایک احتیاط یہ ہے کہ اذان نماز صبح اس وقت پڑھی جائے جب یقین ہو جائے کہ سحر کا وقت ہو گیا ہے، یعنی وہ سفیدی جو پھیلتی ہے صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ صبح صادق پھیل گئی ہے، یقین ہو جائے گا تب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ادھر سے سحر میں کیا ہے؟ سحر میں یہ ہے کہ
آپ کو یقین کرنا ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس میں تاخیر کی ضرورت ہے، تھوڑا تاخیر سے پڑھیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ وقت نماز کا داخل ہو گیا۔ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وقت داخل ہو گیا ہو، ہم کھا پی رہے ہیں، ہم انجام دے رہے ہیں، تو احتیاط ہم کریں کہ تھوڑا پہلے ترک کر دیں، اس لیے ایک گیپ ہو جاتا ہے، ورنہ دونوں کا وقت حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے؟ وہ احتیاط کی بنا پر، اس احتیاط کے بنا پر یا 5 منٹ کا وقفہ رکھتے ہیں، ہاں 5-7 منٹ 8 منٹ کا وقفہ جو ہے رکھا جاتا ہے کہ جو ٹائم ہے اذان کا اس سے پہلے آپ ترک سحر 10 منٹ مان لیجیے آپ کر دیجئے، 5-7-10 منٹ، اور ہر انسان اپنے اعتبار سے احتیاط کرے، لیکن 2-4-5-7 منٹ تو کوشش کرے کہ ہونا چاہیے تاکہ اطمینان ہو جائے، کہ کیونکہ آیت اللہ ثانی کے فتوے میں ہے کہ آپ کو احتیاط کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ جو وقت مقرر ہے روزے کا اس وقت میں آپ نے روزہ انجام دیا ہے، شک میں نہ رہیں آپ، اس لیے وہ احتیاطاً آپ 5-7 منٹ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ سحر کا وقت ہوتا ہے، اور یہی آپ کی نیت ہے کہ یہ ہمارا روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے کو جاری کرتے ہیں۔ قبلہ، کیونکہ آپ آیت اللہ سیستانی صاحب کے وکیل ہیں اور لکھنؤ میں رہتے ہیں، پورے ہندوستان کی آپ نمائندگی فرماتے ہیں، تو آپ آیت اللہ سیستانی دامہ ظل الوارف کے نزدیک جب ہم لیب میں جاتے ہیں اپنے بلڈ ٹیسٹنگ کے لیے یا باڈی کے کسی پارٹ کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے، آج کل عام بات ہے کہ لوگ جایا کرتے ہیں، اس میں رمضان میں جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو کیا حکم ہے آقا کا؟ ہاں دیکھیے، اس میں بہت اچھا سوال کیا کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے روزہ باطل ہو جائے، جی مثال طور پہ انجیکشن لگوا لیا، یا انسولین، جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں انسولین لیتے ہیں، یا گلوکوز کمزوری آئی یا طبیعت خراب ہوئی تو گلوکوز لینے چلے گئے، تو ان طرح کے جو یہ تمام جو کام ہیں یہ روزے میں منع نہیں ہے، کیونکہ ایک فہرست ہم نے پوری طور پہ بیان کر دیا کہ کیا چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں اور کیا چیزیں روزے میں مکروہ ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں اشارہ ہوا ہے تمام تفصیلات کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تمام کام جس کو آپ نے بیان کیا، انجیکشن لگوانا، انسولین لینا یا گلوکوز چڑھوانا، ان چیزوں سے آپ کا روزہ نہ باطل ہوتا ہے نہ مکروہ ہے۔ ہاں صرف طاقت کا انجیکشن لینا وہ مکروہ شمار کیا گیا ہے، طاقت کے انجیکشن کے لیے مکروہ شمار کیا گیا، باقی اور مکروہ شمار نہیں کیا گیا ہے، تو ان چیزوں کو آپ انجام دے سکتے ہیں، آپ کے روزے پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جب ہم لوگوں نے اس ایپیسوڈ پہ گفتگو کر رہے تھے، البتہ یہ بھی اشارہ کرتے چلیں کہ خون لوگ جو نکلواتے ہیں تو ہو سکتا ہے خون نکلوانے سے کمزوری ہو، تو ہر وہ کام جو کمزوری کا باعث ہے وہ مکروہ ہے، جس سے پہلے ہم لوگوں نے گفتگو کی، تو وہ اس حوالے سے کہ کمزوری کا باعث ہے، اس لیے خون نکلوانے سے پرہیز کرنا۔ اس سے پہلے جب آپ نے جو جسے روزہ باطل ہوتا ہے 9 چیزوں پہ گفتگو کی تھی، اور وہ قباحتیں یا وہ مکروہات 12 جن پہ گفتگو کی تھی، اسی سلسلے میں ایک سوال اور آیا کہ بھئی سگریٹ ہم پیتے ہیں اور ہمارا سگریٹ کا دھواں ہمارے حلق میں نہیں جاتا، یا پان کھاتا ہوں، پان کھا کے تھوک دیتا ہوں، یا گٹکا کھاتا ہوں، گٹکا کھا کے تھوک دیتا ہوں، میں اس کو نگلتا نہیں، اس صورت میں سگریٹ تو آیت اللہ ثانی کے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر بالکل جائز نہیں، کیونکہ وہ آپ چاہیں نہ چاہیں دھواں اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے، اس لیے سگریٹ کو تو سختی سے منع کیا ہے۔ باقی چیزیں جو منہ تک محدود رہتی ہیں، جیسے ہم پانی بھی منہ میں ڈالتے ہیں کلی کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تو آپ گٹکا ڈال لیا یا کوئی اور چیز پان کھا لیا، تو اس میں یہ شرط ہے کہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، حداقل اطمینان نہ ہو کہ یہ حلق میں جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ حلق تک پہنچ جائے گا تو پھر آپ پرہیز کریں ضروری، لیکن اگر آپ کو لگے تھوڑی دیر ہم چبائیں گے، یقین ہے کہ اطمینان ہے کہ نہیں پہنچے گا اور یا شک ہے حداقل، تو اس صورت میں اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اس کا نکوٹین تو اس کے ذہن تک پہنچ رہا ہے، اس کی باڈی تک پہنچ رہا ہے۔ ہاں ذرات اگر جانے کا خوف ہے تو بہتر تو یہی کہ پرہیز کیا جائے، بہتر یہی پرہیز کیا جائے ذرات، کیونکہ آپ پان چبا رہے ہیں، کب چلا جائے ایک گھونٹ حلق، کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے ہم نے ڈالا اور کلی کر دیا، بلکہ آپ پان چبا رہے ہیں، گٹکے چبا رہے ہیں، تو ان تمام کام سے آپ پرہیز کریں، کیونکہ اس سے روزہ باطل ہونے کا امکان ہے، اور ہر وہ چیز جو روزہ باطل ہونے کا امکان پایا جائے اس سے پریز کرنا ہم احتیاط کے مطابق ہے، جیسا کہ حتیٰ کہ مسواک کے لیے بھی حکم ہے کہ مکروہ ہے۔ دیکھیے ترمک مسواک مکروہ، مسواک تو یہ تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے ویورز جنہوں نے سوال بھیجا ہے سگریٹ وغیرہ کا، بھئی محتاط رہیں اور اس طرح کے کوئی عمل انجام نہ دیں جس سے آپ کا روزہ مکروہ یا باطل ہو سکے۔ تو قبلہ اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین یا والد جن کا انتقال ہو چکا ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کے کچھ روزے
چھوٹ چکے ہیں تو شریعت کے میں اس کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے قضا روزے رکھے جائیں یا اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے یا کیسے اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ جو والد کا قضا روزہ ہے وہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے، نماز بھی واجب ہے، جی نماز بھی واجب ہے اور روزہ بھی واجب ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کے جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ والد کے قضا روزے کے بدلے وہ ہر دن کے بدلے 750 گرام فدیہ دے سکتا ہے۔ فدیہ یعنی وہی اناج، 750 گرام گیہوں، آٹا، چاول، 750 گرام ایک روزے کے بدلے کسی مستحق کو اگر وہ فدیہ دے دیتا ہے تو یعنی اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن سوال قبلہ یہاں پر ایک اور آتا ہے کہ مجھے کیسے علم ہو کہ مثلا میرے والد کے کتنے روزے قضا ہیں؟ اس صورت میں آپ کو جو یقین ہے، مثلا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے 2 سال کے روزے قضا ہیں، اس سے زیادہ کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن 2 سال کے یقیناً قضا ہے، جس میں آپ کو اطمینان ہے، جس میں اطمینان ہے، تو وہ آپ جو یقینی مقدار ہے اسی کو رکھیں، وہی کافی ہے، اس سے زیادہ آپ بری ذمہ ہیں، آپ پہ واجب نہیں، صرف یقینی مقدار کو رکھ لینا کافی ہے۔ تو کیا آپ نے بتایا، ابھی میں چاہتا ہوں ایک بار پھر ریپیٹ ہو جاتا کہ جو ہمارے ناظرین ہو بغور سن لیں، ایک روزے کے بدلے میں 750 گرام فدیہ روزے کے لیے ایسا ہے، 750 گرام فدیہ اگر بڑا بیٹا دے دیتا ہے تو اس پہ جو ذمہ داری شریعت کی طرف سے عائد ہوئی ہے کہ وہ آپ کا روزہ قضا رکھنا واجب ہے، اگر البتہ قضا بھی وہ ہو جو والد نے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہو، یہ نہیں کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھتا رہا ہو پھر بیٹا بیٹھ کے اس قضا انجام دے، وہ روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، جو چھوٹ گئے ہوں، جو کسی مجبوری یا سفر وغیرہ یا چھوٹ چکے ہوں، پھر بعد میں مہلت نہیں ملی رکھ پائے ہوں اور پھر انتقال ہو گیا ہے تو وہ بڑے بیٹے پہ نماز اور روزے بہتر ہے کہ وہ انجام دے، نہ واجب ہے، اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا اور فرصت نہیں ملی تو بڑے بیٹے پہ واجب ہے نماز روزہ انجام دیں، لیکن روزے میں یہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے کہ آپ بجائے یہ کہ روزہ رکھیں 750 گرام فدیہ دے دیں، اناج دے دیں ہر روزے کے بدلے، تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے، چاہے وہ فدیہ پیسے کی شکل میں دے دیں، نہیں پیسہ نہیں کافی نہیں، اناج دینا ہوگا، اناج ہی دینا ہوگا، اناج کسی غریب مستحق جو شیعہ دیندار نماز روزے کے پابند ہوں ان کو بنا بر احتیاط واجب دیا جائے، ہر دن کے بدلے 750 گرام۔ اسی سوال سے ایک سوال اور قائم ہوتا ہے، اور یہ میں اپنے لیے سوال کر رہا ہوں کہ اگر مان لی میرے واجب روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور میں مستحب روزے رکھوں تو کیا حکم ہے؟ نہیں رکھ سکتے، پہلے اپنے پرانا قرضہ ادا کریں جو ان پر واجب ہیں، پھر ان کو ادا کریں۔ اگر واجب روزہ ہے، واجب نماز اگر آپ کی قضا ہے اور مستحب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہے، مثلا واجب نماز آپ کی قضا ہے، آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں تو وہ باطل نہیں، لیکن اگر واجب روزہ آپ کا قضا ہے اور آپ مستحب روزے رکھ رہے ہیں کہ 13 رجب کا روزہ رکھ لیں یا لائیے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیں تو نہیں ہے، تو یہ آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، آپ اسی قضا کی نیت کریے 13 رجب کو یا 15 شعبان کو یا 3 جب بھی شعبان موقع آپ کو فراہم ہو، جب بھی مستحب روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں اسی دن آپ قضا کی نیت کریے، انشاءاللہ خدا مستحب کا بھی ثواب آپ کو خدا سے امید رکھیے کہ عطا کر دے گا، لیکن آپ سوچیں کہ ہم واجب بعد میں کر لیں گے ابھی مستحب رکھ لیتے ہیں، وہ صحیح نہیں۔ ہاں کسی دوسرے کا قضا رکھ سکتے ہیں، اچھا میرے قضا ہیں لیکن میں نے مثلا ابھی ہوتا ہے نا استجاری روزے رکھتے ہیں، کسی مرحوم کے روزے پیسے دے کے رکھوائے جاتے ہیں، تو ہم نے پیسے لیے اور روزے رکھ رہے ہیں کسی مرحوم کے، میرے خود کے قضا ہیں لیکن دوسرے کے رکھ رہے ہیں، تو وہ حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اپنے روزے کی بنسبت کوتاہی نہ کریں گے، وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اس کے قضا بجا لانے میں کوتاہی نہ کریں اگر قضا ہوئے ہیں تو، لیکن اگر دوسرے کا رکھ رہے ہیں قضا واجب ہے تو وہ حرج نہیں، لیکن مستحب روزہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ آخر میں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو بیٹیاں اور جو بہنیں ہماری، مثلا میں شہر لکھنؤ میں رہتا ہوں اور میری بہن کی یا میری بیٹی کی شادی شہر سے باہر ہو گئی اور واپس پھر وہ آتی ہے، تو جو قصر کا جو امکانات ہوتے ہیں، جو حکم ہے روزے کے لیے، وہ جیسے وہ سسرال سے میکے واپس آ رہی ہے تو کیا حکم ہے شریعت کا؟ دیکھیے اس میں سب سے اہم جو پوائنٹ ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وطن کس کو کہتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی کے ہیں وطن کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بہت سے مراجعوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کہیں پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، وہاں پہ پلے بڑھے ہیں تو وہ آپ کا وطن ہے، اب آپ جب بھی وہاں جائیں گے تو وہ آپ کا وطن کہلائے گا اور وہاں پر آپ کو مسافر نہیں کہیں گے، اس لیے آپ کی نماز وہاں پر پوری ہے، اور روزہ بھی آپ وہاں رکھ سکتے ہیں گرچہ آپ نے 10 دن قصد نہیں کیا ہے، تب بھی رکھ سکتے ہیں۔
بعض مراجع کا یہ کہنا ہے کہ یہاں تک جیسے آیت اللہ خوئی کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر کہیں پر آپ نے مکان بنوایا اور 6 مہینہ وہاں پہ رہے اس مکان میں اور مکان آپ کا وہاں ہے تو جب بھی آپ وہاں جائیں گے وہاں آپ کی نماز پوری ہے کیونکہ وہ حکم وطن میں آ جاتا ہے. لیکن آیت اللہ سستانی کے یہاں مختلف ہے. ان کے یہ کہنا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہو، آپ وہاں رہتے ہوں یا پھر وہاں جا کر رہنے کا ارادہ ہو تب آپ کر سکتے ہیں. ہاں چھوڑ دیا وہاں رہنا. شہر میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو گاؤں سے ہجرت کر رہے ہیں، شہر میں آ کے اپنی لائف گزار رہے ہیں. صحیح. وطن چھوڑ دیا، جاتے نہیں ہیں. صحیح. بعد میں جا کے رہیں گے نہیں، وہ بھی ارادہ نہیں ہے. بچے جا کے رہیں گے، آپ رہیں گے، بچوں رہیں گے تو خیر بچوں کا اپنا حساب ہے. آپ جا کے رہیں گے ضعیفی میں رہیں گے ریٹائر ہونے کے بعد، نہیں ارادہ نہیں. صحیح. تو ایسی صورت میں اگر آپ وہاں جا کے نہیں رہتے ہیں تو یہ وطن سے اعراض کہلائے گا. یعنی گویا آپ نے وطن کو رہا کر دیا، وطن کو چھوڑ دیا. تو یہ اگر جا کے رہنے کا ارادہ ہے تب اعراض نہیں ہوگا. اگر سال میں 90 دن وہاں رہتے ہیں تب بھی وہ حکم وطن میں باقی رہے گا. اچھا. مثلا آپ نے 90 دن سال میں جا رہے ہیں، بعض لوگوں کا وطن شہر سے قریب ہے، 10-20 کلومیٹر، 30-40 کلومیٹر پہ ہے. اب وہ جو حد میں آتا ہے قصر کی، ہاں قصر کی حد سے 22 کلومیٹر سے زیادہ پہ ہے، لیکن وہ سال میں 6 مہینے، 4 مہینے، 8 مہینے جو بھی وہاں رہتے ہیں تو وہ وطن ہی کہلائے گا. تو وہ وطن کہلائے. سال میں 90 دن بھی نہیں جاتے، بعد میں جا کے رہنے کا بھی ارادہ نہیں ہے تو آیت اللہ سستانی کی فتوے کے مطابق آپ کی نماز وہاں پر قصر ہو جائے گی، روزہ بھی قصر ہو جائے گا، مگر یہ کہ آپ 10 دن کا قصد کریں. یقیناً. اگر 10 دن کا قصد کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں 10 دن رہنا ہے تو پھر آپ کہیں بھی ہوں، صحیح بات ہے، مسافر بھی ہوں، کہیں بھی آپ جائیں 10 دن کا قصد کر لیں تو آپ کا روزہ صحیح. یہ مسئلہ ہماری بہن اور بیٹیوں کے درمیان زیادہ آتا ہے تو میں نے کہا اس کی اور 10 دن میں یہ بھی اشارہ کرتے چلیں کہ 10 دن میں یا تو 10-24 گھنٹے ہوں یا پھر پہلے دن اذان صبح سے پہلے پہنچیں اور آخری دن مغرب کی اذان تک رہیں. کمپلیٹ کریں اس کو. کمپلیٹ کریں. آخری رات ضروری نہیں ہے. اگر اذان صبح سے پہلے دن پہنچ رہے ہیں تو کاؤنٹ ہوگا. تو ہاں تو 10ویں دن کی آخری رات رہنا ضروری نہیں، مغرب تک رہیں کافی. لیکن اگر کسی اور ٹائم جا رہے ہیں، مثلا صبح 10 بجے پہنچ رہے ہیں تو 10-24 گھنٹے حساب ہوں گے، تب یہ 10 دن مکمل ہوگا. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے یقیناً بہت واضح طور پر چیزوں کو ہمارے ویورز اور ناظرین کے درمیان پیش کیا. یقیناً ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ذہن میں کچھ اور سوال ضرور آ رہے ہوں گے، تو اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، کمنٹ باکس میں بھی آپ مولانا پیام حیدر رضوی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ وکیل ہیں سید آیت اللہ سستانی صاحب کے، اور ان کے حوالے سے جو بھی گفتگو، جو بھی سوال، جو بھی پیغام آپ تک پہنچ رہے ہیں، اس پر کوئی بھی آپ کو سوال درپیش آتا ہے یا کوئی آپ کے اندر کچھ جاننے کی اور چاہت ہے، خواہش ہے، تو اس کے متعلق آپ فون بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آ کے سوال بھی قائم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قبلہ آپ کو مسلسل اس حوالے سے آپ کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. خدا حافظ، والسلام.